اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ رمضان میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا آج کے پیغام کے نام سے ایک چھوٹا سا پروگرام، جو کہ 5 سے 10 منٹ کا ڈیلی پروگرام ہوتا تھا، جس کے اندر ہم رمضان میں قرآن سے متعلق معلومات کو آپ لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور اس سے متعلق ہم نے قرآنی کوئز بھی کیا تھا، جو کہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے تک چلا تھا، اور اس میں عقاب بھائی جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے تھے۔ یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں بھی 5 سے 10 منٹ کا ٹائم رکھا جائے گا۔ اس دوران مولانا صاحب کی آمد کے لیے ایک بلند مولانا صاحب کی اجازت کے ساتھ تو میں کہہ رہا تھا کہ پروگرام 5 سے 10 منٹ کا میکسیمم ہوگا۔ روزانہ 8:20 پہ سٹارٹ ہوا کرے گا پروگرام۔ آج ہم نے تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کیا کیونکہ کچھ حاضرین کی کمی تھی، لیکن ہم کوشش کریں گے 8:20 پہ سٹارٹ کریں، 8:30 تک پروگرام کو ختم کریں۔ 8:30 پہ مولانا صاحب جو ہے ممبر پر بیٹھ جائیں اور مجلس کا سے خطاب کریں۔ ہم محرم کے حوالے سے ہم نے ٹاپک رکھا ہے، اور ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ تاریخ ذکر شہدائے کربلا، تاریخ اور ذکر شہدائے کربلا، یہ پروگرام کا موضوع ہوگا۔ اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تاریخ کے حوالے سے آپ لوگوں سے ڈسکشن کیا جائے، اور ساتھ ہی جو شہدائے کربلا ہیں عدداً بنی ہاشم قبیلے سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ جو شہدائے کربلا ہیں ان کے حالات زندگی پہ کچھ تھوڑی سی بات کی جائے۔ ایک کتاب ہے میرے پاس اصحاب الیمین کے نام سے، جو کہ حضرت علامہ حسین بخش جاڑہ صاحب نے لکھی۔ اس کتاب کو ہم پڑھیں گے ربیع الاول کے پہلے ہفتے تک، اور اسی سے متعلق بات چیت کیا کریں گے آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا پڑھ کے روزانہ کی بیسس کے اوپر۔ ایک درود بھیجیے۔ پروگرام کی ایک 2 منٹ میں چھوٹی سی ایک تفصیل آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے پروگرام ہوگا آگے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنا انٹرسٹ پیدا ہو سکتا ہے نالج حاصل کرنے کے حوالے سے۔ مجالس سے تو ماشاءاللہ جو نالج ہمیں ملتی ہے وہ تو ناقابل دید ہے، لیکن تھوڑی سی ہم بھی کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ مولانا صاحب کی گائیڈنس کے اندر جو ہے کچھ انفارمیشن آپ لوگوں تک پاس آن کی جائے۔ ٹاپک میں نے کہا تاریخ و ذکر شہدائے کربلا۔ اس دوران ہم جو اگلے چند دنوں تک، یعنی تقریباً 1 سے 1.5 مہینے تک ہم جن ٹاپکس پہ بات کریں گے، محترم تواریخ جو ہیں محرم کے حوالے سے وہ ہوں گی۔ اس کے بعد ہم اگلے دن جو ہے گریہ وزاری کے حوالے سے کچھ ٹاپکس ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر گریہ وزاری سے متعلق جو پیغامات ہیں اس پہ ہم کچھ نظر روشنی دوڑائیں گے۔ اس کے بعد منازل کربلا، جو کہ ایک چھوٹا سا فلو چارٹ بنایا ہے کہ منزل بہ منزل کس طرح سے قافلہ کربلا نے جو ہے سفر کیا تھا، کن مشکلات سے انہوں نے گزر کر یہ سفر طے کیا، اور کس طرح سے عزاداری کو آگے پہنچایا۔ پھر اس کے بعد ایک کچھ تصاویر ہیں جس کے اندر جو کربلا کا میدان ہے اس کا ایک خاکہ ہے، وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے اندر، اور ساتھ ہی پھر ہم آ جائیں گے آہستہ سے ان قبائل کی طرف کہ جنہوں نے اس جنگ میں، جو حق و باطل کی جنگ تھی، اس میں حصہ لیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کو زندہ کیا۔ تو یہ ہے۔ اس سے آگے پھر اب جو ہے اس سلائیڈ سے آگے جو ہے وہ مختلف شہداء جو کہ بنی ہاشم سے بھی تعلق رکھتے ہیں یا غیر بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ 14 قبائل ہیں، اور کچھ مختلف شخصیات بھی تھی جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ آج کے دن کا ہم آغاز کرتے ہیں، تواریخ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ کیا محترم تواریخ ہیں؟ اسلام میں 4 ایسے مہینے ہیں جس میں جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب المرجب، ذیقات، ذی الحج، اور آخر میں محرم الحرام۔ ان میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ روایت زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھی، اور ساتھ میں بعد میں اسلام میں بھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ جب ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں تو یہ چاروں مہینے جو ہے محترم مہینے ہیں، اور جیسا کہ محرم کے ساتھ الحرام لگا ہوا ہے،
جس کا مطلب ہے عزت والا مہینہ. محرم الحرام جیسے مسجد الحرام کی ہم بات کرتے ہیں، عزت والا مہینہ. جب محرم الحرام کی بات آتی ہے تو محرم اور ذکر کربلا جو ہے ایک دوسرے سے پیوست ہے، اس طرح سے پیوست ہیں کہ اس کو جدا کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے. جب ہم آگے بات کرتے ہیں، محرم کی بات آتی ہے تو ذکر امام ہوتا ہے، ذکر کربلا آتا ہے. جب ذکر کربلا آتا ہے تو مظلوم امام کی شہادت کا ذکر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس محرم کی اہمیت جو ہے، اور یہ محرم کا ایک اہم ترین واقعہ بن جاتا ہے جو کہ امام مظلوم کی شہادت ہے، جو نذرانہ انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے پیش کیا. کچھ اہم تواریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں. 10 محرم الحرام عاشور کے دن، جس دن مولا کی شہادت ہوئی، اس کے بعد شام غریبہ کے بعد رات گزری. رات کے بعد اس قافلے کو اسیر بنا لیا گیا. اسیر بنا کر ان کو 11 محرم 61 ہجری کو گرفتاری عمل میں آئی اور ان کی روانگی جو ہے کوفہ کی جانب ہوئی. 19 محرم الحرام کو شام کی طرف روانگی ہوئی، اور اس دوران جو ہے وہ مختصر سی قید تھی قافلے کی. اس کے بعد شام میں روانگی ہوئی. پہلی سفر کو جو ہے شام میں آمد ہوئی، یعنی دربار شام میں حاضری ہوئی. اس کے علاوہ ایک اور اہم واقعہ جو محرم میں ہی پیش آیا ہے، وہ ہے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت. ان کی شہادت کربلا کے بعد ہوئی تھی، کربلا کے میدان میں یا کربلا کی جنگ میں نہیں ہوئی تھی. تقریباً 34 سال کا عرصہ انہوں نے امامت کی. اس کے بعد جو ہے سن 95 ہجری 25 محرم الحرام کو ان کی شہادت واقع. اور مولا نے بعد کربلا ذکر کربلا کیا، گریہ زاری کی، اور جناب زینب کے ساتھ عزاداری کی بنیاد ڈالی. یہی وجہ ہے کہ مولا کا جو ایک لقب ہے بہت زیادہ گریہ کرنے والا، یعنی انہوں نے اپنے گریے کے ذریعے جو ہے محرم کے یا کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. ایک درود بھیجیں. اور اسی پیغام کے بعد جو ہے عزاداری کی بنیاد پڑی. مختلف طریقوں سے لوگ عزاداری کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور یہی عزاداری. لیکن اگر ہم بات کریں، یہ تو بات ہو رہی ہے کربلا کے بعد، لیکن عزاداری کی بنیاد کیا کربلا سے پہلے بھی تھی؟ اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جب امام مظلوم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آغوش میں لیا اور انہوں نے آنسو بہائے تھے. یعنی جبرائیل نے جب ان کو اطلاع دی کہ یہ نواسہ جو ہے آپ کا، وہ کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر، اور جبکہ ان کو معلوم بھی تھا اس بات کا، پتہ تھا اس بات کا، اور انہوں نے اس پر آنسو بہائے تھے. لیکن ہم اس سے بھی پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات کرتے ہیں. تو جب حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تو ان کا ظہور 2 مختلف جگہوں پر ہوا تھا. تو ایک جگہ جب حضرت آدم کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں ٹھوکر کھائی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، پروردگار عالم سے سوال کیا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ تو پروردگار نے ان کو جواب دیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آخری نبی کا نواسہ شہید ہوگا. اسی طرح ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی بات کرتے ہیں. جب طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار تھے اور کشتی ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو ہچکولے کھانے لگی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ جگہ کون سی ہے. اس وقت تو زمین پر پانی تھا. انہوں نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے جس جگہ پر یہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، اور جہاں آخری نبی کا نواسہ شہید کیا جائے گا. ایک درود بھیجیے. دنیا تیری نظیر شہادت لیے ہوئے، دنیا تیری نظیر شہادت لیے ہوئے، اب کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے. یہ راہ حق ہے، یہ راہ حق میں صرف شہادت نہ تھی ندیم، یہ راہ حق میں صرف شہادت نہ تھی ندیم، ایک زندگی فنا سے بقا تک نکل گئی.
یہاں پہ ہم آج کے پروگرام کو روکتے ہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے ہمارے پاس، تو چھوٹا سا میسج آپ کو یہی دینا تھا کہ گریہ زاری جو ہے وہ کربلا کے بعد نہیں تھی، کربلا سے پہلے بھی تھی، بلکہ جو نبی یا پیغمبر کے زمانوں سے جو ہے یہ گریہ زاری کا سلسلہ موجود تھا، اور اسی وقت یہ کربلا کا ذکر بھی موجود تھا۔ کل کا جو عنوان ہوگا وہ گریہ زاری پہ ہوگا، جس میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں گریہ زاری کی اہمیت دیکھیں گے، گریہ زاری کا ثواب امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گریہ زاری کی اہمیت، اور آخر میں جو ہے پیغام کیا ملتا ہے ہمیں کربلا سے، اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ بر محمد و محمد صلوات۔ ایک چھوٹی سی سلائیڈ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آج پہلا دن ہے، تھوڑا سا 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے، لیکن یہ 2-3 منٹ بہت اہم ہے۔ اگر آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو بہت ہی اچھا میسج ملے گا۔ سلام سودا، کہاں سے آ رہے ہو؟ وعلیکم السلام، میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت میں مشغول تھا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت؟ ہاں، کیوں؟ تعجب کی بات کیا ہے؟ حیرت کیوں ہوئی؟ میری حیرت کی وجہ یہ ہے کہ کربلا تک کئی فرسنگ راہ ہے، میرا مطلب ہے کہ کافی دور کا فاصلہ ہے، اور میں نے کل ہی تمہیں بازار میں دیکھا تھا۔ میں ہر روز ایک بار فرزند زہرا کی زیارت کرتا ہوں۔ آخر کیسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس مقام اور مرتبے پر پہنچ گئے ہو کہ طی الارض کرتے ہو؟ طی الارض؟ ارے نہیں، یہ ایک لمبی داستان ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ایک روز ایک نہر کے کنارے مولا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے سودا، کیا تم میرے جد حسین ابن علی کی قبر مبارک کی ہر روز زیارت کرتے ہو؟ نہیں یبن رسول اللہ۔ کیسے جفاکار ہو تم! کیا ہر جمعے کو ان حضرت کی زیارت کرتے ہو؟ آپ کے قربان جاؤں، نہیں جاتا ہوں۔ کیا ہر مہینے اس کام کو انجام دیتے ہو؟ آپ پر فدا ہو جاؤں، مجھے افسوس ہے کہ اب تک اس کی توفیق نہ ہوئی۔ کیا ہر سال ایک بار ہی ہوا ہو کہ میرے جد مبارک مظلوم حسین کی زیارت کرتے ہو؟ یبنا رسول اللہ، بعض سالوں میں کامیاب ہوا کہ زیارت حرم امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤں، لیکن ہر سال نہیں۔ کس قدر تم نے حسین پر ستم کیا! کیا نہیں جانتے کہ ہزاروں فرشتے پریشان حال، غمزدہ اور نوحہ کناں ان حضرت کی زیارت کرتے ہیں، اور ایک لحظہ کے لیے بھی سستی نہیں کرتے؟ اے سودا، تمہیں بھی چاہیے کہ قبر حسین کی ہر روز 1 مرتبہ اور ہر جمعے 5 بار زیارت کرو۔ آپ کے قربان جاؤں، میرے گھر اور حرم مطہر کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اے سودا، جب چاہو کہ میرے جد مولا حسین کی زیارت کرو تو اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، پھر دائیں اور بائیں جانب نگاہ کرو، اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کرو، اور پھر ان حضرت کی زیارت کی نیت سے اپنے چہرے کو کربلا کی سمت کرو اور کہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس صورت میں تم نے امام حسین کی زیارت کر لی ہے اور ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب حاصل کر لیا ہے۔ ہاں، اس وقت کے بعد سے ایسا بارہا ہوا کہ ان حضرت کی 20 بار سے زیادہ ایک ماہ میں مولا امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس طرح سے زیارت بجا لایا۔ اچھا، اب اس طرح سے میں بھی ہر روز ایک بار اپنے مولا کی زیارت کروں گا، اور اگر توفیق ہوئی تو کئی بار بجا لاؤں گا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ زیب ممبر ہوں اور مجلس سے خطاب